بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 14 کو پڑھیں گے۔ اس میں قرآن وہ چیزیں، ان چیزوں کی محبت ایکسپلین کرتا ہے جو انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ جو انسان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے۔ ان میں قرآن ایکسپلین کرتا ہے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر ہیں، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ذکر ہوا ہے وہ عورتوں اور بچوں کا ہوا ہے، یعنی اہل و عیال کا ہوا ہے۔ انسان جتنی بھی کوششیں کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی وہ لگژریز اپنے لیے چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اصلاً اس کے اہل و عیال کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہی یہ چیزیں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ اس میں بھی سونے کو پہلے ڈسکس اس لیے کیا ہے کہ سونا ہر دور میں بہت قیمتی رہا ہے، اور باقی مال میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس سے بعد میں آتی ہیں، یہ ان سے مقدم رہا ہے ہمیشہ۔ اور اس کے بعد قرآن ایکسپلین کرتا ہے کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، یہ عرب میں جو نسلی اور اصیل گھوڑے ہوتے تھے ان پہ نشان لگا دیے جاتے تھے، اور وہ گھوڑے عزت اور دفاع کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ایک تو وہ جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، دوسرا وہ اپنے فخر و عزت کا باعث ہوتے تھے اپنے مالکوں کے لیے، اور لوگ اپنے وہ ان گھوڑوں کی وجہ سے وہ نمایاں سمجھے جاتے تھے اور زیادہ اپنے آپ کو بڑھا کے پیش کرتے تھے۔ اور اس کے بعد چوپائے ہیں، یہ عرب کی جو معاشی تمدن تھا اس میں اس کا بہت امپورٹنٹ حصہ تھا، یہ جو مویشی اور جانور تھے۔ اور پھر آخر میں کھیتیاں تھیں، وہ ان میں کھجوروں کے باغ تھے، اور یہ جو کھیتیوں کے مالک ہوتے تھے یہ بھی ان کو بڑی عزت حاصل تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو اس وقت جو لوگ ان چیزوں کے مالک تھے وہ بڑی عزت کے حامل تھے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اصل جو ابدی وہ انجام ہے، جو ابدی حسن ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ متاع ہیں، گزارنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ آخرت میں تمہارے پاس موجود، اللہ کے پاس تمہارے لیے موجود ہے۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 15، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو اس سے بہتر ہیں۔ اور پھر اللہ پاک ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے پاس، ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے۔ یہ جو تم دنیا میں باغات بنا رہے ہو اور اس کو تم ہمیشہ کی جگہ سمجھ بیٹھے ہو، اصل تو جنت کی زندگی ہے جو اصل میں ہمیشہ کی ہے، اور اس میں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہی جو اہل و عیال جو انسان اس دنیا میں انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ بھی اللہ پاک نے جب باغات کا ذکر کیا تو ساتھ پھر پاکیزہ بیویوں کا ذکر کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ عربی میں اوپر پڑھیں تو یہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے یہ خالدین فیہا و ازواجن کا استعمال ہوا ہے۔ ازواجن سے مطلب یہ ہے ازدواج، اور ازدواج جو ہے اس کو ہم اگر اردو میں لیں تو یہ زوج بنتا ہے بیسیکلی۔ زوج بیوی جو ہوتی ہے یہ جوڑے کو کہتے ہیں ازدواج نا، اور زوج جو ہے وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے زوج ہوتی ہے، اور جو شوہر ہے وہ بیوی کے لیے زوج ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے زوج کا جو لفظ ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو پاکیزہ جو جوڑے ہوں گے وہاں پہ جنت میں ہوں گے، اور اس میں اگر آپ اس کی فردر تفسیر پڑھیں یا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو جنت میں ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، اس میں جو جوڑے ہوں گے، جو دنیا میں اچھا ہسبینڈ ہے اور جو اس کی بیوی اچھی نہیں ہے، تو روز محشر اس نیک ہسبینڈ کو نیک ہی عورت دی جائے گی، اس سے شادی نہیں کی جائے گی جو دنیا میں اس سے ہوگی۔ اور جو بیوی دنیا میں نیک ہوگی اور اس کا شوہر جو ہوگا وہ پاک نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، تو اس بیوی کو جنت میں اس شوہر سے نجات دی جائے گی، اور اس کے لیے کوئی پاک شوہر اس کے لیے چوز کیا جائے گا جس سے اس کا نکاح ہوگا۔ اور جو جوڑا جو میاں بیوی دنیا میں پاک ہوں گے اور دنیا میں انہوں نے اللہ کے احکامات پہ زندگی گزاری ہوگی، ان کا وہ جو جوڑا ہوگا وہ ابدی ہوگا، اور جنت میں بھی یہی جوڑا ہوگا، اور انہی کی آپس میں شادی ہوگی، وہی اکٹھے رہیں گے، اور ان کا جو دنیا میں رشتہ ہوگا وہ جنت میں بھی ابدی رشتہ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ساتھ کہ وہاں اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی۔
اللہ کی طرف سے خوشنودی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جنت کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں ایک فکر رہتی ہے ہر وقت کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہم امتحان میں ہیں۔ جنت جو ہے وہ بیسیکلی امتحان کی جزا ہے، وہ انعام ہے، تو وہاں پہ اللہ کی ہمیشہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ وہاں پہ جنت میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہوگا، جو متکبرین میں سے ہوگا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ سب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جنت میں صرف اور صرف پاکیزہ لوگ ہوں گے۔ تو جو پاکیزہ لوگ جنت میں جائیں گے ان کے بھی دل آپس میں بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جو آخری لائن ہے کہ تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی مومنین کے لیے تسلی ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو، اگر تمہیں دنیا میں اس کا ریوارڈ نہیں بھی مل رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو جانتا ہے، اور وہ تمہاری قربانیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو تمہاری جو اللہ کے لیے قربانیاں ہیں، جو تم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو، جو صبر کر رہے ہو، اللہ تمہیں انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ آج کی تفسیر تھی 2 آیتوں کی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔